بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم 27واں پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گی کہ حضرت جابر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بے حرمتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو گھٹائی جا رہی ہو اور وہاں جو شخص موجود ہو اس کی مدد نہ کرے، یعنی برائی کرنے والے کو اس کے عمل سے نہ روکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ اور جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبرو گھٹائی جا رہی ہو اور بے حرمتی کی جا رہی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور میں حدیث بتاؤں گی کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک واقعہ مروی ہے کہ وہ یہ کہ ایک صحابی نے زنا کر لیا تھا جس کا نام ماعز تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے، پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے راہ چلتے ہوئے کہا، دیکھو اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی لیکن اس سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ کتے کی طرح اس کی رجم کی گئی، یعنی پتھروں سے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے تو ایک مردہ گدھے پر گزر ہوا جو اوپر کو ٹانگ اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا، فلاں فلاں کہاں ہے؟ ایک بات کہنے والا دوسرا سننے والا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، تم دونوں اترو اور اس مردار گدھے کی لاش سے کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں سے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو ابھی تم نے اپنے بھائی کی بے آبرو کی ہے، اور وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ سخت قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردہ شخص کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، جیسا کہ زندہ شخص کی غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے، اس کو منع کرے اور سنے بھی نہ خود اور نہ اس کو آگے مزید بولنے کی اجازت دے۔ ہم اسی کے آگے ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ پیچھے ہم 26ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ پڑھ رہے تھے کہ ان کو جو ہے فرشتے آئے اور کہا، ان کو خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو جو ہے ایک اولاد ہوگی، تو بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے، ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے کس طرح سے ہو سکتا ہے لڑکا؟ تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے، پھر آگے فرمایا کہ قال فما خطبکم ایہا المرسلون۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں۔ فرشتے
آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ چنانچہ پتھر برسنے سے پہلے ہم نے وہاں کے تمام مومنوں کو نکال لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہاں کے تمام مومنوں کو نکال لیا اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی گھر مسلمانوں کا نہ پایا، اور ہم نے اس سرزمین میں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ایک نشان عبرت باقی رہنے دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے، اور جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف روشن دلائل دے کر بھیجا اور اس نے اپنے لشکروں سمیت منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، تو پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور قابل مذمت تھا وہ۔ اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ہم نے ان پر ایک بے برکت آندھی بھیجی، یہ ایسی ہوا تھی کہ جس چیز پر گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس طرح سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، اور وہ کچھ دیکھ رہے تھے، پھر نہ تو وہ اٹھنے کی تاب لا سکے اور نہ وہ بدلے لے سکے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پہلے ہی ہم ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور ہم وسعت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، پھر ہم کیا خوب فرش بچھانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے صاف ڈرانے والا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کو جادوگر اور دیوانہ ہی کہا۔ کیا وہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں؟ یقیناً وہ سرکش لوگ ہیں، بس آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان نہ لانے کا کوئی الزام نہیں، اور آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، قدرت والا، زبردست ہے۔ بس ان ظالموں کا بھی ویسا ہی عذاب کا حصہ مقرر ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا ان سے پہلے حصہ مقرر تھا، لہٰذا اب وہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں، پس منکرین حق کے لیے بڑی تباہی ہے اس دن کے عذاب کے بدولت جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور، قسم ہے کوہ طور کی، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ اور آگ میں ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کی، اور قسم ہے اونچی چھت یعنی آسمان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا جس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان بری طرح لرز رہا ہوگا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلنے لگیں گے، اور پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ وہ لوگ جو فضول باتیں بنانے میں مشغول ہیں، جس دن وہ دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم ہی اسے نہیں دیکھتے؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے، اور تم کو تو تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے بہت خوش ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک عمل
کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو۔ وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو اب ہم ان کی بیویاں بنائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، اور ہم اہل جنت کو میوے، گوشت اور جو وہ چاہیں گے دیتے رہیں گے۔ وہاں وہ شراب کے پیالوں کو ایک دوسرے سے چھینیں گے، نہ وہاں بےہودگی ہوگی اور نہ معصیت ہوگی، اور ان کے آس پاس لڑکے خدمت کے لیے گھومیں گے جو ان موتیوں کی طرح ہوں گے جو محفوظ رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے دنیا میں اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بے شک وہ بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے رہیے، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانہ ہیں۔ اور کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے، اور ہم اس کے متعلق زمانے کے حادثات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، یا وہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے، پھر یہ لوگ ایسا ہی کلام بنا کر لے آئے ہیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود خالق ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ خدائی کے مالک بن بیٹھے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی سب باتیں سناتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے کوئی سننے والا کوئی روشن دلیل تو لائے۔ ان سے پوچھئے، اللہ کہتے ہیں کیا ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے، یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ یہ لوگ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھتے رہ جاتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کافر خود ہی داؤ میں گرفتار ہیں۔ یا کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے شرک سے بالاتر ہے، ان کے شرک سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی چال بازی ان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بے شک ان لوگوں کے لیے اس آفت دنیا کے علاوہ ایک عذاب اور بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجئے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ اپنے رب کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند یا مجلس سے اٹھیں اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کیجئے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ الحمدللہ سورۃ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النجم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، تمہارا رفیق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکا اور نہ راہ سے بے راہ ہوا، نہ وہ بہکا ہے اور نہ راہ سے بے راہ ہوا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو بس وہی ہے جو وحی کیا جاتا ہے۔ علمہ شدید
قوا، اور اس کو سکھایا ہے زبردست قوت والے فرشتے نے۔ اللہ کہتے ہیں اور جو بڑا زوراور ہے وہ پوری طرح نمودار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور خوب قریب ہوا، پھر یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنا چاہی، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا تم اس میں جھگڑتے ہو جو انہوں نے خود دیکھا؟ بے شک اس کو تو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ وہ مقام ہے جس کے پاس جنت ماوا ہے۔ اور جب اس بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ تو دوسری طرف ہٹی اور نہ حد سے بڑی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات کو بھی؟ یہ وہ بت تھے اور وہ تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تب تو یہ بے انصافی کی تقسیم ہے، یہ تو محض نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی سند نہیں اتاری، یہ لوگ تو محض اپنے گمان اور اپنی خواہش نفس پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پس اللہ ہی کے قبضے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور آسمانوں میں بہت سے مقرب فرشتے ہیں، لیکن ان کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہے ان کو سفارش کی اجازت دے اور پسند بھی فرمائے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے مونس نام رکھتے ہیں، اور حالانکہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، وہ تو بس وہم اور گمان پر چلتے ہیں۔ بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ پس اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ نہ فرمائیے جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے اور سوائے اس دنیا کی زندگی کے کچھ نہ چاہیں۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی یہیں تک ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور جنہوں نے بھلائی کی اور ان کی بھلائی کے صلے میں ان کو نیک اجر دے۔ یعنی ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم، وہ تم کو اس وقت سے اچھی طرح جانتا ہے جب سے تم کو اس نے زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ پس اپنے کو بڑا پاکیزہ مت جتایا کرو، وہی خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس سے منہ پھیر لیا، تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اور نیز ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس نے وفاداری کا اظہار کیا، یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی سامنے آ جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ سب کو اپنے آپ کے رب تک پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور وَأَنَّهُ خَلَقَ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا، اور وہ بھی ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ اسی اللہ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول یعنی قوم ہود کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا کیونکہ وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور قوم لوط علیہ السلام کی الٹی بستیوں کو دے
پٹکا اور ان کو گھیر لیا، جس چیز نے کہ گھیر لیا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈرانے والوں کے سلسلے کا ہی ایک ڈرانے والا ہے، اور وہ قیامت کی آنے والی گھڑی آ پہنچی جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بھلا کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے اور تم ہنستے ہو اور روتے ہو؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہو، پس اللہ ہی کو سجدہ کرو اور بندگی کرو۔ سورۃ القمر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اپنی خواہشوں پر چلتے رہے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور سر دانائی کی باتیں ہیں، لیکن ڈرانے والی باتیں ان کے لیے مفید نہیں ہوئیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں۔ جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ اس پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور کافر کہتے ہوں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے۔ ان کو جھڑکا بھی گیا، اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور التجا کی کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ہی ان سے بدلہ لے۔ پھر اللہ نے آسمان سے موسلا دھار بارش کے دہانے کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی ایک پہلے سے مقرر شدہ امر کے لیے آپس میں مل گیا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چلتی تھی، اور یہ اس پیغمبر کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ یقیناً ہم نے اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا۔ پھر کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں، ہم نے قرآن کو ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے جھٹلایا تھا، سو دیکھو گے میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اور بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسے منحوس دن میں جس کی نحوست کسی طرح نہیں ٹلتی، جس نے لوگوں کو اس طرح اکھاڑ مارا گویا وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے ہیں۔ پس دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں؟ اگر ایسا کریں تو ہم گمراہی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے صرف اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے اور خود پسند ہے۔ ان کفار کو یعنی جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا متکبر کون ہے۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجتے ہیں۔ اللہ نے قوم سمود کی طرف ایک اونٹنی بھیجی تھی۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک اونٹنی بھیجتے ہیں، اور پھر تم انہیں دیکھتے رہنا اور صبر سے کام لینا۔ اور اللہ کہتے ہیں، اے صالح علیہ السلام، ان کو آگاہ کر دو کہ ان کے درمیان پانی کی تقسیم کر دی گئی ہے، ہر فریق اپنی باری پر حاضر ہوا کرے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بدبخت ساتھی کو بلایا،
اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، سو دیکھ لو کہ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک ہی زوردار چیخ کا عذاب بھیج دیا، پھر اس طرح ہلاک ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی طرح روندھی ہوئی باڑ کا چورا، جیسے کانٹوں کی روندھی ہوئی باڑ کا چورا ہو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ انا ارسلنا علیہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں سے لدی ہوئی آندھی چلا دی سوائے لوط علیہ السلام کے گھروں والوں کے، اور ہم نے ان کو صبح کے وقت بچا لیا محض اپنے فضل و کرم سے۔ اسی طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزاری کریں۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری گرفت سے ڈرایا بھی تھا، پھر انہوں نے اس ڈراوے میں شک و شبہ کیا۔ انہوں نے ان کے مہمانوں کو برے ارادوں کے تحت لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں کہ اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آ پہنچا اور میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اللہ کہتے ہیں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، پھر اللہ فرماتے ہیں آل فرعون کے بارے میں، فرعون کے پاس ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو ایسی سخت گرفت میں لے لیا جیسے ایک زبردست صاحب قدرت پکڑتا ہے۔ اب تم میں جو کافر ہیں، کیا یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے کتابوں میں نجات لکھ دی گئی، یا کہتے ہیں کہ ہم بڑے بدلے لینے والے لوگ ہیں۔ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے۔ بلا شبہ گناہ گار بڑی ہی غلطی اور پاگل پن میں مبتلا ہیں، اور جس دن وہ اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر شے ایک مقرر انداز سے بنائی ہے اللہ نے، اور فرماتے ہیں ہمارا حکم تو اچانک یوں واقع ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم تم جیسے کتنوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تم جیسے کتنوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی عبرت لینے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا کام لکھا جا چکا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بلا شبہ جنت کے باغوں اور نہروں میں ہوں، نہروں میں ایک اعلیٰ مقام صاحب قدرت بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الرحمن مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چلتے ہیں، اور نباتات اور درخت سب اس کے سامنے سر بسجود ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، تول کو کم مت کرو۔ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے پھیلایا کہ اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے گوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، پھر بھوسی والا اناج ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اے انسان، انسان تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح کھنکتی تھی پیدا کیا، انسان کو مٹی سے جو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، انسان کو ٹھیکرے کی طرح، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو
اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا رواں کیے جو باہم ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے اختیار میں بحری جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند نظر آتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی اور جو نہایت بزرگی اور عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین والے سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی نشان ظاہر فرماتا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں نکل سکو تو نکل بھاگو، اور تم بغیر قوت کے نہیں نکل سکتے، وہ قوت تم میں ہے ہی نہیں، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنی مدد بھی نہ کر سکو گے، تو اب تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑا جائے گا، پھر تم اپنی کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ کہا جائے گا یہی دوزخ ہے جس کو مجرم جھوٹ بتایا کرتے تھے، اور وہ آنکھ کھولتے ہوئے پانی میں گھومنے پر مجبور ہوں گے، اور پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس کے لیے 2 باغ ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے بہتے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، 2 قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جس کے استر دبیج ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے قریب جھکے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز باغ ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں پانی کے 2 چشمے ہوں گے، 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں کئی قسم کے میوے، کھجور کے درخت اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حوریں خیموں میں مقیم اور محفوظ ہوں گی، پھر تم رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم، ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اہل جنت سبز رنگ کی نادر اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے،
پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو جلال اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین پر بڑے زور سے زلزلہ آئے گا اور پہاڑ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ قیامت آئے گی، کس طرح سے آئے گی؟ کیا ہوگا کہ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ، اور پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے پہاڑ، اس طرح سے ہو جائیں گے، روئی کے گولے کی طرح سے ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے، ایک تو دائیں طرف ہوں گے، اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، اور بائیں طرف والے بائیں طرف والوں کا کتنا برا حال ہوگا۔ اور تیسرے سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ تیسرے گروہ وہ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور یہ مقرب لوگ ہوں گے، مقرب لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں بھرے باغوں میں رہیں گے، بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ سنہری تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، سنہری تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سدا جوان خدمتگار جو ان کے درمیان لیے پھرتے ہوں گے، گلاس اور جگ اور پاکیزہ شراب کے جام، جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جو وہ خود چنیں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں، اور حوریں کشادہ آنکھوں والی جسے محفوظ پوشیدہ رکھے ہوئے موتی، جیسے پوشیدہ رکھے ہوئے موتی، اور یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو وہ کیا کرتے تھے اس جنت میں، نہ وہ فضول باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، پس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں کے درختوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور بکثرت میووں کے ایسے باغوں میں ہوں گے جس کی نہ فصل ختم ہوگی اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک خاص طریقے سے پروان چڑھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قواریاں ہی بنایا، پیار دلانے والیاں ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے، اور دائیں ہاتھ والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے ہوگا۔ اور رہے بائیں ہاتھ والے، تو یہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے حال میں ہوں گے، گرم بھاپ اور کھولتے ہوئے پانی میں، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی نہ وہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں یہ بڑے خوشحال لوگ تھے۔ بے شک وہ اہل دوزخ جو ہے وہ دنیا میں بڑے ہی خوشحال لوگ تھے، اور گناہ عظیم یعنی شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ یہی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بلا شبہ اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی یعنی سب کو جمع کیا جائے گا ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر۔ اور پھر اے گمراہو، اللہ کہتے ہیں اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تمہیں تھوہر کے درخت سے کھانا پڑے گا، پھر اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر گرم پانی پینا ہوگا، اور پھر سخت پیاس سے اونٹ کی طرح پیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی ہوگی، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟
اللہ کہتے ہیں بھلا دیکھو تو جس نطفے کو تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کو تم تخلیق کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے پہ تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، اور کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا اس بات سے کہ ہم تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تمہیں ایسی حالت میں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہیں تو پہلی پیدائش کا علم ہے ہی، پھر تم کیوں نہیں سوچتے؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بولتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اس سے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر ڈالیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ اب تو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم اور بد نصیب ہی رہے۔ بھلا اس پانی کو تو دیکھو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے تلخ بنا دیں، پھر تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں پھر بھلا آگ ہی کو دیکھو جس کو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عبرت دلانے اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی یا منزلوں کی، بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے، اور اگر تم سمجھو، بلا شبہ یہ قرآن بڑی قدرت اور منزلت والا ہے، اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب کیا اس جیسی بات سے تم انکار کرتے ہو اور تم نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو؟ پس جب تمہاری جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت نا امیدی سے تکتے رہ جاتے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے، بس سوچو کہ اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں تو اس کی روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام، آسائش اور خوشبودار کھانے اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے یہ جنت ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا تو سلامتی ہو تیرے اوپر، اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی، استغفر اللہ، اور اس کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ ہوں گے کہ ایک سبقت لے جانے والے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کے لیے اللہ نے جنت لکھی ہوئی ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مہمانی ان کی کیسے ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ سے دعا یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے لکھ دے اور سبقت لے جانے والوں میں سے لکھ دے، آمین یا الہی آمین۔ اس کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی زبردست اور حکمت والا ہے، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور جو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول اور آخر ہے، وہی ظاہر اور پوشیدہ ہے،
اور وہ سب خوب جانتا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اس کی ہے، اور اس کی طرف سب امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم کو اللہ نے نائب بنایا۔ پس جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اللہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر انتہائی شفقت فرمانے والا ہے اور مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فتح کے بعد خرچ کرنے والے ان کے برابر نہیں، اور ان لوگوں کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سبھی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے دگنا کر دے اور اسے بڑا عمدہ اجر ملے گا۔ اور جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب ان کا نور دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں تم ہمیشہ رہو گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، پھر جب وہاں روشنی تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب سے عذاب ہوگا۔ یہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا اور ہمارے حق میں مصائب کے منتظر رہے اور شک کیا، اور تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دغا باز شیطان نے دھوکہ دیا۔ پس آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی تھی۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ سچے کلام کے سامنے نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کے طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب ملی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان اور بدکار تھے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کو دگنا صلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت کا اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور سامان آرائش ہے، بس آپس میں فخر کرنے اور مال
فخر کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش اور آرزو کا یہ مقام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر نہیں آتی اور نہ تمہاری ذات پر، مگر وہ اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ جو کچھ تم سے جاتا رہے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو تم کو عطا کرتا ہے اس پر نہ اتراؤ۔ اللہ کا حکم ہے یہ کہ فرماتے ہیں اللہ کسی اترانے والے بے جا فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیل ہونے پر ہدایت کرتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں اور تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں معجزات دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی اور میزان، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ ہم نے لوہا پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں شدید دہشت بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون اس کے دین پر اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب عطا کی، کتاب قائم کر دی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ بھی ہوئے، ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے لگاتار اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور وہ رہبانیت جس کی ابتدا خود انہوں نے کی، بلکہ انہوں نے اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے اختیار کیا، پھر رہبانیت کو جس طرح نبھانا چاہا نبھا نہ سکے۔ پھر بھی ان میں جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر تو نافرمان ہی ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 27 پارے مکمل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم 28واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، اس کے اوپر پابندی سے احکامات کو ماننے والا بنا دے۔ آمین یا الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔